بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، آج کی تقریر کا موضوع ہے شہزادہ گل عنقبہ راغب دوش مصطفیٰ سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات اقدس۔ یہ مہینہ جسے محرم الحرام کہا جاتا ہے، حرام کا معنی وہ نہیں جو کہ ہم عام طور پر سمجھتے ہیں، جو حلال کے مقابلے میں ہوتا ہے۔ حرام کا معنی یہاں پہ ہے حرمت، عزت اور احترام والا مہینہ۔ محرم الحرام، محرم وہ مہینہ جو کہ حرمت والا، عزت والا، احترام والا ہے۔ مکہ کے لوگ جو کہ شرک اور کفر میں مبتلا تھے، مختلف قبائل عرب پہ یہ علاقہ مشتمل تھا۔ قبائلی رواج کے مطابق آئے دن ان میں اختلافات اور جھگڑے پیدا ہوتے رہتے تھے، جنگوں تک نوبت پہنچتی تھی۔ لیکن 12 مہینوں میں سے 4 مہینے ایسے تھے جن کا وہ احترام کرتے تھے، جن کی عزت کرتے تھے، اور اس کی وجہ سے ان 4 مہینوں میں جنگ، جدل اور فساد نہیں ہوتا تھا، جنگ کو روک دیتے تھے۔ ان 4 مہینوں میں محرم شریف کا ایک مہینہ زبردست قسم کے اختلافات کے باوجود، جھگڑا اور فسادات کے باوجود جنگ کو روک دیتے تھے اور جنگ نہیں کرتے تھے، صرف اس مہینے کے احترام میں۔ اسی لیے اس کو کہا جاتا ہے محرم الحرام، یعنی عزت والا مہینہ۔ اس مہینے کو یہ شرف حاصل ہے کہ اس کی 10 تاریخ کو بڑے بڑے تاریخی واقعات وابستہ ہیں۔ ان تاریخی واقعات میں سے سنا ہوگا آپ نے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو طوفان سے نجات عطا فرمائی۔ جس دن نجات عطا فرمائی وہ 10 محرم تھی۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم کو لے کر، بنی اسرائیل کو، مصر سے روانہ ہوئے، آگے دریائے نیل تھا، تو انہوں نے عرض کیا کہ یہاں پہ پل نہیں ہے، کشتیاں نہیں ہیں، جہاز نہیں ہے، ہم جہاز کو اس دریائے نیل کو کس طرح عبور کر سکتے ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ارشاد فرمایا، ان سب کو کہہ دو کہ دریا کے اندر کود جائیں، نجات دینے والا میں ہوں۔ چنانچہ وہ سب کے سب دریائے نیل کے اندر کود گئے۔ 12 قبیلے تھے تو اس کے اندر 12 راستے بن گئے، 12 سڑکیں بن گئی، پانی رک گیا، ہر قبیلہ اپنے ایک ایک راستے سے وہاں سے روانہ ہوا۔ رب ذوالجلال نے کرم فرمایا، اس قوم کو نجات عطا فرمائی۔ جس دن ان کو نجات عطا کی گئی
وہ دن 10 محرم کا تھا۔ اور اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام ہمارے باپ ہیں، حضرت حوا علیہ السلام ہماری امی ہے، ان دونوں کو حکم دیا گیا کہ جنت میں جائیں، اس درخت کا پھل نہیں کھانا، باقی تمام پھل آپ کھا سکتے ہیں، جنت کی سیر بھی کرتے رہیں، جنت کی نعمتوں سے فیضیاب بھی ہوتے رہیں، لیکن خبردار اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ بھول کر انہوں نے اس کا پھل کھا لیا تو رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ جنت کو خالی کر دو اور زمین پر چلے جاؤ۔ چنانچہ دونوں زمین پہ تشریف لائے، حضرت حوا کا نزول جدہ میں ہوا اور حضرت آدم علیہ السلام کا نزول سری لنکا کے پہاڑ پر ہوا۔ حدیث کی کتابوں میں لکھا جاتا ہے کہ تقریباً 300 سال تک حضرت آدم علیہ السلام روتے رہے، معافی مانگتے رہے، ان کی بخشش نہیں ہوتی، توبہ قبول نہیں ہوتی۔ جی ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، ہم تو ایک 2 منٹ کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ حضرت آدم علیہ السلام بعدت توجہ کریں، ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 1 مہینہ نہیں، 2 مہینے نہیں، 3 مہینے نہیں، 4 مہینے نہیں، 300 سال تک روتے رہے۔ اور حدیث پاک میں حتی سالت الاوادی والعیون، 300 سال تک روتے رہے، وادیاں جاری ہو گئی، اس قدر آنسو زیادہ تھے۔ 300 سال کے بعد پھر رب کائنات نے ان کے دل میں چند لفظ ڈالے، چند الفاظ، چند کلمات کا الہام فرمایا۔ جب انہوں نے ان لفظوں کے ساتھ دعا مانگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا۔ وہ لفظ کون سے ہیں؟ حدیث پاک میں ہے، طبرانی شریف کی حدیث ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدم علیہ السلام نے عرض کیا، اللہم انی اسألک ان تغفر لی بمحمد النبی الامی، یا اللہ میں تیری بارگاہ میں محمد نبی امی کا وسیلہ پیش کرتا ہوں، ان کے وسیلے سے مجھے بخش دے۔ جب آدم علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پیش کیا تو رب کائنات نے ارشاد فرمایا، قد غفرت لک، آدم میں نے تجھے بخش دیا، میں نے تجھے بخش دیا۔ فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم۔ آج کل یہ سوشل میڈیا پر اور واٹس ایپ پہ کچھ لوگ ایک خطبہ لوگوں کو میسج کرتے ہیں، بھیجتے ہیں، وہ ایک مولانا صاحب پڑھتے ہیں وہ خطبہ، نام لینا مناسب نہیں ہے، فوت ہو چکے ہیں۔ ان کے خطبے میں ایک لفظ آتا ہے کہ جو شخص نبی کا وسیلہ پیش کرے، ولی کا وسیلہ پیش کرے، اہل بیت میں سے کسی کا وسیلہ پیش کرے تو اس پر خسران ہے، وہ شخص گھاٹے میں ہے۔ جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو پھر آپ نے بھی 10 محرم کا روزہ رکھنا شروع کر دیا، تو آپ نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا، اگر اگلے سال میری زندگی رہی تو 9 محرم کا روزہ بھی میں ساتھ شامل کر لوں گا، 9 اور 10، تو اس طرح 2 روزے ہو جائیں گے۔ نفلی روزہ یاد رکھو، ایک نہیں رکھنا چاہیے، اس کے ساتھ اگلا یا پچھلا دن ملا کے روزہ رکھنا چاہیے، 2 روزے ملا کے رکھنے چاہیے، یہ نفلی روزے کا حکم ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کی بخشش ہوتی ہے 10 محرم کو، حضرت نوح علیہ السلام کو نجات ملتی ہے 10 محرم کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو نجات ملتی ہے 10 محرم کو۔ تو 10 محرم تاریخی حوالے سے بڑا ایک مقدس دن ہے، اور انبیاء علیہ السلام اس کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ اس دن کا روزہ رکھنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور حدیث پاک میں ہے کہ جو شخص 10 محرم کا روزہ رکھتا ہے تو پچھلے 1 سال کے گناہ اس کے معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو یہ بات ہمیشہ کے لیے یاد رکھیں۔ تو اسلامی سال شروع ہوتا ہے کہاں سے؟ محرم سے، اور ختم کہاں ہوتا ہے؟ ذی الحج پہ۔ تو ذی الحج میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی ہے، اور محرم کی 10 تاریخ کو
حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری دنیا کے مسلمان اس محرم کے مہینے میں حضرت امام حسین اور اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بارگاہ میں بڑی عقیدت کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ نذرانہ عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ ان کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں، ان کا مقام بیان کیا جاتا ہے، ان کی شان بیان کی جاتی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار آیات میں اہل بیت کی شان کو بیان فرمایا، اور ان شانوں میں ایک نمایاں شان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے حق میں آیت تطہیر نازل فرمائی۔ تطہیر کا معنی پاک کرنا۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوشخبری دی، انعام عطا کیا اہل بیت کو، آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے تمہیں ہر قسم کے گناہ سے، کفر سے، شرک سے پاک کر دیا ہے۔ جی صحیح معنوں میں جو آل نبی ہے، جو اہل بیت ہے، اس کے دل میں نہ کفر آ سکتا ہے نہ نفاق آ سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ کس کی اولاد ہے؟ اس کی اولاد ہے جن کو رب نے نور فرمایا۔ قد جاءکم من اللہ نور۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نور ہے، اور آپ کے اہل بیت بھی نور ہے، آپ کے خاندان کا ایک ایک فرد نور ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ آپ فرماتے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، جی جب آپ کا وصال ہوا تو مجھے بتاؤ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہم سب کو محبت ہے کہ نہیں ہے؟ ہم اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں اور صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں۔ اس وقت حضرت امام حسین کی کتنی عمر تھی؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو کتنی عمر تھی؟ جی کون بول رہا ہے؟ یہ لال دین صاحب سنتے رہتے ہیں نا ہمارا خطاب۔ 7 سال 7 ماہ 7 دن۔ حفصہ بولو حذیفہ کتنے چھوٹے تھے نا؟ یہ جو 2 بچے بیٹھے ہیں ان سے بھی چھوٹے تھے۔ 7 سال 7 ماہ 7 دن آپ کی عمر۔ لیکن جب آپ کی پیدائش ہوئی تو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی تو آپ تشریف لائے۔ آتے ہی آپ نے ان کے کانوں میں اذان پڑھی، اور اذان پڑھنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک ان کے منہ میں ڈالا۔ جی بڑی سعادت کی بات ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ کتابوں میں لکھتے ہیں، سیرت کی کتابوں میں، کہ حضرت غوث سمدانی محبوب سبحانی قندیل نورانی شہباز لامکانی، آپ ایران کے رہنے والے تھے نا، فارسی بولنے والے تھے، عربی تو نہیں تھے، زبان کیا تھی؟ فارسی۔ اور پھر آپ جب گئے بغداد شریف تو بغداد والے تو سب عربی تھے۔ آپ نے وہاں پہ تعلیم حاصل کی، بہت بڑے عالم بن گئے، لیکن تقریر نہیں کرتے تھے۔ خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ حسنی حسینی سید ہیں، حضرت غوث پاک، اور حضرت داتا صاحب کیا ہے بھی؟ حسنی سید ہیں۔ بولو، حضرت غوث پاک حسنی حسینی سید، والد کی طرف سے بھی سید، والدہ کی طرف سے بھی سید، اور حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ حسنی سید ہیں، والد کی طرف سے سید ہیں۔ تقریر نہیں کرتے تھے۔ خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، آپ نے ارشاد فرمایا بیٹے تم تقریر کیوں نہیں کرتے؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں عجمی ہوں اور یہ لوگ عربی ہیں۔ عربی بولتے تھے آپ؟ جب انہوں نے پڑھنا شروع کیا بغداد میں دینی مدرسے میں تو عربی تو آتی تھی، ان کو بولتے تھے، لیکن فرمایا یہ عربی لوگ ہیں، فصیح الزبان ہیں، ان کی زبان فصیح ہے،
میں فصیح لوگوں کے سامنے اجمی آدمی کیسے تقریر کر سکتا ہوں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا منہ کھولو۔ جب انہوں نے منہ کھولا تو 7 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک ان کو عطا فرمایا۔ پھر سو گئے، سونے کے بعد پھر حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی زیارت نصیب ہوئی۔ آپ نے ارشاد فرمایا بیٹے آپ تقریر کیوں نہیں کرتے؟ تو آپ نے عرض کیا کہ جی میں عربی نہیں ہوں اور بغداد والے سب عربی ہیں، میں عجمی ہوں، تو میں ان کے سامنے کس طرح خطاب کر سکتا ہوں فصاحت اور بلاغت کے ساتھ؟ تو حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے ارشاد فرمایا منہ کھولو۔ جب انہوں نے منہ کھولا تو 6 مرتبہ اپنا لعاب مبارک عطا فرمایا۔ تو حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، عرض کیا کہ آپ نے 6 مرتبہ لعاب مبارک کیوں دیا ہے، 7 مرتبہ کیوں نہیں پورا کیا؟ تو حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں ادبا لرسول اللہ، میں اللہ کے نبی کا ادب کرتے ہوئے ان کے ساتھ برابری نہیں کر سکتا۔ 14ویں صدی کا ملا کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جیسے تھے جی، اور حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم جن کو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ جس کو بھی معرفت کا علم، طریقت کا علم، شریعت کا علم حاصل کرنا ہو تو حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے دامن خیر سے وابستہ ہو جائے، اس کو وہاں سے علم ملے گا، فیض ملے گا۔ تو اگر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ برابری نہیں کر سکتے تو ہم کون ہیں کہ ان کے ساتھ برابری کریں؟ بارکیف لعاب مبارک ایسا لعاب مبارک ہے کہ جس کی برکت سے انسان کو علوم ظاہری بھی حاصل ہو جاتے ہیں اور علوم باطنی بھی حاصل ہو جاتے ہیں۔ پھر آپ نے تقریر کرنی شروع کر دی تو آپ کی تقریر سننے کے لیے 70 80 ہزار کا مجمع ہوتا تھا جو آپ کا خطاب سنتے تھے۔ تو حضرت غوث پاک کی اگلی صف میں جو آدمی آپ کا خطاب سن رہا ہوتا تھا اسی طرح کی آواز آخری صف میں بیٹھنے والا آدمی بھی سن رہا ہوتا تھا کہ حضرت غوث پاک یہ خطاب فرما رہے ہیں۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لعاب مصطفیٰ ملا، بابرکت شخصیت تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو اپنے سینے سے لگایا اور اسی طرح 7 سال 7 ماہ 7 دن تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تربیت میں رہے، آپ کی شفقت میں رہے، آپ کی رحمت سے وابستہ رہے۔ ایک دن آئے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے سے لگایا اور ان کو سونگا۔ کیا سونگا؟ ہم بچوں کو بوسہ دیتے ہیں نا، چھوٹا بچہ ہو تو اس کو بوسہ دیتے ہیں، سمجھ لیا ابھی؟ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم بوسہ نہیں دے رہے، کیا کر رہے ہیں؟ سونگ رہے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان حسن اور حسین کو سونگتے ہیں، چومتے نہیں ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا ہما ریحان عطایا فی الدنیا، یہ دونوں جنت کے پھول ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دنیا میں عطا فرمائے۔ تو پھولوں کو چوما نہیں جاتا، پھولوں کو سونگا جاتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں، حضرت امام حسن اور امام حسین آپ کی گود میں ہے تو اس وقت دعا کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اللہم انی احبہما فاحبہما، یا اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان سے محبت کر۔ اور اس کے بعد ارشاد فرمایا یا اللہ جو ان سے محبت کرے، جو امام حسن سے محبت کرے، امام حسین سے محبت کرے، تو بھی اس آدمی کے ساتھ محبت کر۔ ہم سب خوش قسمت ہیں، ہم سب خوش قسمت ہیں کہ حضرت امام حسن سے بھی محبت کرتے ہیں اور حضرت امام حسین سے بھی محبت کرتے ہیں۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص میرے ساتھ محبت کرتا ہے
تو میری محبت کی وجہ سے اسے چاہیے کہ امام حسن سے بھی محبت کرے، امام حسین سے بھی محبت کرے، اور جو ان کے ساتھ بغض رکھے گا، ان کے ساتھ عداوت رکھے گا، ان کے ساتھ دشمنی رکھے گا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو ان کا دشمن ہوگا وہ میرا دشمن ہے، اور جو میرا دشمن ہے وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب میں مبتلا ہوگا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف فرما ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ حسن اور حسین دونوں جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ جنت میں نوجوان ہوں گے، ان تمام نوجوانوں کے سردار کون ہیں؟ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ سردار وہی بن سکتا ہے جو خود جنتی ہو، جو خود۔ تو حضرت امام حسن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سرٹیفکیٹ دیا، کس کا؟ جنت کا، اور امام حسین کو سرٹیفکیٹ دیا جنت کا۔ دونوں جنتی ہیں، دونوں جنتی ہیں، ان کے جنتی ہونے میں کسی قسم کا شک نہیں۔ کس نے سرٹیفکیٹ دیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ دنیا کے سرٹیفکیٹ کینسل ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول کا سرٹیفکیٹ کینسل نہیں ہو سکتا۔ اور یزید پلید کو کسی نے سرٹیفکیٹ دیا جنتی ہونے کا؟ وہ جہنمی ہے، لعنتی ہے، ملعون ہے۔ اس نے اہل بیت پر جو ظلم کیا، قتل و غارت کیا، پھر مدینہ منورہ پہ حملہ کروایا، پھر مکہ مکرم بیت اللہ شریف پہ حملہ کروایا، بہت سارے اس کی غیباستیں ہیں۔ اس کے لیے کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ہے۔ جنت کا سرٹیفکیٹ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کے لیے۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنتی نوجوانوں کے سردار امام حسن اور امام حسین۔ ایک دفعہ حضرت داتا صاحب نے کشف المحجوب شریف میں لکھا ہے کہ حضرت امام حسن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کندھے پر بیٹھے ہوئے تھے، چھوٹے بچے تھے، جس طرح بڑے اٹھا لیتے ہیں نا بچوں کو کندھوں پر، تو کندھے پہ اٹھایا ہوا تھا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، تو حضرت عمر فاروق نے عرض کیا نعم المرکب، نعم الحسن، تو بڑا خوش قسمت ہے، تجھے اللہ تعالیٰ نے بہت اچھی سواری عطا فرمائی ہے، بہت اچھی سواری عطا فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عمر، اگر سواری اچھی ہے تو سوار بھی بہت اچھا ہے، سوار بھی بہت اچھا ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ امام حسن ہوں یا امام حسین ہوں، یہ سب کیا ہے؟ اہل بیت سے ان کا تعلق ہے، اور اہل بیت کی عزت، ان کا احترام، ان سے محبت کرنا ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے۔ سن 60 کے قریب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں کوفے والوں نے خط لکھا کہ یہاں کوفے والے بے راہ روی کا شکار ہے، شریعت اور دین پہ عمل نہیں کر رہے، آپ تشریف لائیں، ان کو واعظ و نصیحت کریں اور اسلام کی تبلیغ کریں۔ کئی سو کی تعداد میں یہ خط پہنچتے ہیں۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خاندان کے 72 افراد میں سے، اور بھی کچھ دوست احباب تھے، ان کے ساتھ تشریف لے جاتے ہیں۔ اور یہ مسئلہ، یہ بات یاد رکھو، حدیث پاک میں ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں حضرت امام حسن موجود تھے، امام حسین۔ تو اس وقت حضرت جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گردن کو بوسہ دے رہے۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک وقت آئے گا کہ میدان کربلا میں امام حسین کو شہید کر دیا جائے گا۔ اور حضرت جبریل علیہ السلام نے کربلا کی مٹی
ایک بوتل میں آپ کی خدمت میں پیش کی کہ جب یہ مٹی خون ہو جائے تو سمجھ لینا کہ شہید ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ تو آپ نے وہی مٹی اپنی زوجہ محترمہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمائی۔ ارشاد فرمایا یہ سنبھال لو، جب یہ مٹی خون بن جائے تو سمجھ لینا کہ میرا بیٹا شہید ہو گیا ہے۔ آپ یہاں یہ مسئلہ یاد رکھو کہ ابھی تو ان کی شہادت واقع نہیں ہوئی، پھر آپ کو اس وقت آپ کی ازواج مطہرات ساری زندہ تھیں، تو آپ نے اپنی کسی اور بیوی کو وہ نہیں دی مٹی، ان میں سے حضرت ام سلمہ کو دی۔ ہمیں بتا دیا کہ شہادت امام حسین کے موقع پر اس وقت میری یہی زوجہ اس دنیا میں موجود ہوں گی۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں کہ جی نبی کو غیب کا علم نہیں ہے، وہ نبی ہی نبی نہیں ہو سکتا جس کو غیب کا علم نہ ہو۔ بار کیف جب یہ جبریل علیہ السلام چلے گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت دعا کی، مجھے یہ بتاؤ کہ بہت بڑا ظلم ہوا کربلا بھی یا نہیں؟ جی، تو اس وقت اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے کہ یا اللہ اس حادثے کو ٹال دے، وہ ٹل جاتا یا نہ ٹل جاتا؟ جی، اور جتنے بھی دشمن آئے وہ سب صفائے سے ہستی سے مٹ جاتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت اللہ شریف کی حفاظت کے لیے جی ابابیل کو بھیج دیا۔ جب یہ اپنا ہاتھی آگے بڑھے بیت اللہ شریف کو گرانے کے لیے تو ابابیل آئے اور ان کی چونچ میں چھوٹے سے پتھر تھے، اور وہ پتھر جب اس فوجی کو کے سر پہ لگتا تھا تو اس کے پورے جسم کو چیرتا ہوا، ہاتھی کو چیرتا ہوا زمین پہ چلا جاتا تھا اور وہ ختم ہو جاتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابابیل بھیج کر بیت اللہ شریف کی حفاظت فرمائی۔ تو کربلا کے اس واقعے کو ختم کرنے کے لیے رب کائنات فرشتے نہیں بھیج سکتا تھا اگر آپ دعا فرماتے، لیکن آپ نے یہ دعا نہیں فرمائی۔ آپ نے یہ حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ وہ دعا کیا تھی؟ وہ دعا یہ تھی، اللہم آت الحسین صبرا و اجرا۔ یا اللہ اس وقت جب کہ ان پر ظلم و ستم ہو رہا ہو میرے حسین پر، تو اس موقع پر میرے حسین کو صبر عطا فرمانا۔ کیا کرنا؟ صبر عطا کرنا، اور اس صبر کا بہت بڑا اجر ثواب ان کو عطا فرمانا۔ دو چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی، ایک تو یہ مانگا کہ اس موقع پر ان کو صبر عطا کرنا، اور دوسرا کیا مانگا کہ اس کو بہت بڑا ثواب عطا کرنا۔ تو یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ اللہ کے نیک بندے اللہ کی رضا پر راضی ہوتے ہیں۔ اللہ کی جب کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی مشکل آتی ہے، پریشانی آتی ہے، تو اللہ کے نیک بندے اس پر صبر کرتے ہیں، واویلا نہیں کرتے، شور نہیں مچاتے، صبر کرتے ہیں۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی معلوم تھا کہ ہمارا انجام یہ ہوگا، لیکن اللہ کی رضا کو سامنے رکھتے ہوئے وہ اپنے اس سفر کو جاری رکھتے ہیں اور اس مقام پہ پہنچتے ہیں۔ پھر کیا ہوا؟ آپ نے ان لوگوں کے سامنے تقریر کی، فرمایا تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ میں کون ہوں، من آنا، میں کون ہوں، تم جانتے ہو میں کون ہوں، جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو میں ان کا نواسا ہوں، اور تمہیں معلوم ہونا چاہیے میں ان کا بیٹا ہوں جنہیں فاطمۃ الزہرا کہا جاتا ہے، اور جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فاطمۃ سیدۃ نساء اہل الجنہ، تمام جنتی عورتوں کی سردار فاطمہ ہے۔ اور تمہیں معلوم نہیں کہ میرے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ دونوں جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ ہمارے اتنے فضائل ہیں، اتنی شانیں ہیں، اتنا مرتبہ رب کائنات نے عطا کیا، تمہیں کچھ شرم آنی چاہیے۔ تم اپنے آپ کو جہنم کے عذاب میں کیوں مبتلا کرنا چاہتے ہو؟ تم نے مجھے بلایا تو میں اقتدار کے لیے نہیں آیا، میں کرسی کے لیے نہیں آیا کہ مجھے اقتدار مل جائے، میں تو تمہاری اصلاح کرنے کے لیے آیا ہوں، تمہاری دعوت پہ آیا ہوں، تم نے مجھے بلایا۔ اسی لیے اس نے کہا، علامہ اقبال کہتا ہے، ما سوی اللہ را مسلمان بندہ نیست، پیش فرعون سرش افگندہ نیست۔ اس وقت
جب آپ یہ بات کر رہے تھے تو وہاں سے آواز آئی کہ آپ یزید کی بیعت کر لیں، آپ کو چھوڑ دیا جائے گا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ حسین سر کٹوا تو سکتا ہے، سر جھکا نہیں سکتا۔ اور اسی لفظ کو علامہ اقبال نے اس شعر میں کہا، ما سوی اللہ را مسلمان بندہ نیست، اللہ کے علاوہ کوئی مسلمان کسی غیر کا بندہ نہیں ہو سکتا۔ پیش فرعون سرش افگندہ نیست، وقت کے فرعون کے سامنے اللہ کا نیک بندہ اپنی گردن کٹوا تو سکتا ہے، جھکا نہیں سکتا۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا فلسفہ یہی ہے کہ اللہ کی رضا پر راضی رہو، صبر کرو، اور رب کائنات کی بارگاہ سے اجر اور ثواب کا مطالبہ کرتے رہو، دعا مانگتے رہو کہ یا اللہ ہمیں اس کا بے حساب ثواب عطا فرما۔ اور قیامت تک آنے والے لوگوں کو آپ نے یہ سبق دے دیا کہ حسین باطل کے سامنے سر نہیں جھکایا، اپنا سر اس نے کٹوا دیا، اور میری یہی تعلیم ہے، اس پہ عمل کرتے رہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔